بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر ہم آئے ہیں اس کا نام ہے کتاب کا بدلہ۔ یہ تحریر فاطمہ سعید الرحمن کی ہے اور اسے ہم نے درسقرآن.com سے آپ کے لیے لیا ہے۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ بلو کافی دیر سے ہوم ورک میں مصروف تھا۔ جب اچانک اس کی نظر گھڑی پر پڑی تو اس نے کہا، اوہ 6 بج گئے، میرے دوست انتظار کر رہے ہوں گے۔ امی جان، میں نے آدھا ہوم ورک کر لیا ہے، اب میں کھیلنے جانا چاہتا ہوں، بلو نے امی سے کہا، اور جلدی میں الٹی سیدھی کتابیں بیگ میں ڈالنے کی کوشش کی تو سب کتابیں زمین پر گر گئیں۔ لیکن بلو کو بہت جلدی تھی۔ وہ شوز پہن کر کمرے سے باہر آ گیا۔ امی، بقیہ ہوم ورک گھر آ کر کر لوں گا، کیا ابھی میں چلا جاؤں؟ آج میرا میچ ہے نا۔ فاتی کمرے میں آئی تو کمرے کا برا حال تھا۔ اسے سخت کوفت ہوئی۔ وہ کچن میں آئی اور جھلا کر کہنے لگی، امی جان، بلو آج پھر سب کچھ پھیلا کر باہر جا رہا ہے۔ اتنے میں بلو امی سے اجازت لے چکا تھا۔ اس نے فاتی کو شرارت سے منہ چڑھایا اور باہر بھاگ گیا۔ واو، زبردست! میرا سامان تو خود بخود ٹھیک ہو گیا ہے، اور یہ کیا، میرا بیگ بھی تیار ہو گیا ہے۔ فاتی بہنا، کیا آپ نے میرا جیومیٹری باکس رکھ دیا تھا جو مجھ سے نیچے گر گیا تھا؟ جب بلو میچ کھیل کر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا کمرہ بالکل صاف ستھرا ہے۔ فاتی نے اس کے جانے کے بعد ہی ساری چیزیں سمیٹنا شروع کر دی تھیں۔ پہلے اس نے بلو کا بستر تیار کر کے رکھا، پھر میز پر بکھری ہوئی کتابیں سمیٹیں، اور پھر جھاڑو لے کر آئی اور بلو نے پینسل بنا بنا کر جو کچرا بکھیرا تھا وہ سارا سمیٹ دیا۔ جی ہاں، رکھ دیا ہے جیومیٹری باکس، لیکن اس میں 2 سرخ پینسلیں ہیں۔ ایک تو ابو جی نے دلائی تھی، دوسری کہاں سے آئی؟ فاتی نے اس کے شرارت بھرے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بلو نے فوراً کندھے اچکا کر کہا، مجھے کیا پتا کہاں سے آئی؟ اچھا، میں تو بہت تھک گیا ہوں، مجھے ابھی ہوم ورک بھی کرنا ہے۔ یہ کہہ کر بلو کپڑے بدلنے چلا گیا۔ میڈم، میری سرخ پینسل گم ہو گئی ہے، میرے ابو دبئی سے لائے تھے اور اس پہ بہت پیارا سا کارٹون بھی بنا ہوا تھا، مجھے لگتا ہے کلاس میں ہی کسی کے پاس ہے۔ طاہر نے کھڑے ہو کر میڈم سیمی سے کہا۔ وہ بہت اداس تھا۔ کیوں بچوں، جس کے پاس بھی طاہر کی پینسل ہے وہ طاہر کو دے دے اور طاہر سے سوری کر لے، پھر میں اسے کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ سب بچے خاموش رہے تو میڈم سیمی نے کہا، ٹھیک ہے طاہر، آپ میرے ساتھ آئیں، ہم ایک ایک بیگ کی تلاشی لیتے ہیں۔ پھر سب بچوں کی تلاشی لیتے ہوئے میڈم سیمی بلو کے پاس آ کر رکی اور بولی، بلو اپنا بیگ ذرا سامنے رکھیں۔ بلو نے اپنا بیگ کھولا۔ میڈم سیمی نے دیکھا اردو کی کتاب کور سمیت پھٹ گئی ہے، کاپیاں بھی الٹی سیدھی رکھی ہوئی تھیں، بیگ میں پینسل کا بہت سارا کچرا تھا۔ پہلے تو میڈم نے بلو کو بیگ گندا رکھنے پر ڈانٹا، پھر انہوں نے اردو کی کتاب نکالی تو اس میں سے سرخ پینسل نکل کر نیچے گر گئی۔ بلو ہکا بکا رہ گیا۔ ہکا بکا مطلب حیران ہونا۔ یہ کہاں سے آئی؟ بلو، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ چوری کریں گے، میڈم نے کہا تو بلو روحان سا ہو گیا۔ روحان سا معنی رونے والا۔ نہیں میڈم، میں نے جلدی میں طاہر کی پینسل اپنے بیگ میں رکھ لی تھی، کل چھٹی کے وقت میں نے اس سے پینسل مانگی تھی، لیکن پھر وہ میرے بیگ میں ہی رہ گئی۔ بلو صفائی دے رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کوئی اس کی بات کا یقین ہی نہیں کر رہا تھا، سرخ پینسل تو اسی کے بیگ سے نکلی تھی۔ امی، آپ یقین کریں، میں نے پینسل چوری نہیں کی، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ طاہر کی پینسل میرے پاس ہے، میں نے تو بس اسے تھوڑی دیر کے لیے لی تھی اور پھر وہ میری کتاب میں ہی رہ گئی۔ امی نے بلو کو پیار کیا اور بولیں، کوئی بات نہیں بلو بیٹا، اصل میں آپ کتابیں دھیان سے نہیں رکھتے ہو، الٹی سیدھی رکھ دیتے ہو، کبھی کتابیں نیچے پھینک دیتے ہو، اگر ہم کتاب کا ادب نہیں کریں گے تو یہ ہم سے ناراض ہو جاتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے امی کہ اردو کی کتاب نے بلو سے بدلہ لیا ہے۔ فاتح نے ہنستے ہوئے کہا تو بلو بھی کھسیانہ ہو کر مسکرانے لگا۔ کھسیانہ معنی شرمندہ ہونے لگا، مگر اسے واقعی لگ رہا تھا کہ کتابوں نے اس سے بدلہ لیا ہے، کیونکہ وہ اپنی کتابوں کا بالکل خیال نہیں رکھتا تھا۔
پھر بلو نے ایک دن اپنا ہوم ورک مکمل کیا، اپنے بیگ میں سارا سامان صحیح صحیح رکھا، بیگ کو میز پر رکھا اور پھر امی سے کھیلنے کی اجازت لے کر گیٹ کھولا تو دروازے پر بلو کے دوست منو اور ببلو کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر اس نے بے ساختہ کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ببلو نے کہا، آج ہم مل کر تمہارے گھر میں کھیلیں گے۔ کیا ہم تمہارے گھر میں کھیل سکتے ہیں؟ منو نے پوچھا۔ کیوں نہیں، میں تمہیں اپنے کھلونے دکھاتا ہوں، بہت مزہ آئے گا۔ یہ کہہ کر تینوں کمرے کی طرف گئے۔ اچانک منو نے کہا، واہ بلو، تمہارا کمرہ تو بڑا صاف ستھرا ہے، اس کا خیال تم خود رکھتے ہو نا؟ جی ہاں بالکل، پہلے میں بالکل خیال نہیں رکھتا تھا لیکن اب تو رکھتا ہوں، بلو نے جوشیل انداز میں کہا۔ تو دروازے کے پیچھے کھڑی امی جان بھی مسکرانے لگیں۔ پیارے بچوں، آج سے ہم سب بھی پکا عزم کر لیں گے کہ اپنا بیگ پھینکیں گے نہیں، نہ ان پر قلم سے کچھ لکھیں گے، اپنی کتابوں کی حفاظت کریں گے۔ کتابیں ہماری دوست ہوتی ہیں، یہ ہمیں دنیا جہان کی باتیں سکھاتی ہیں، اور اچھے بچے اپنے دوستوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری کہانی ہو گئی ختم۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔